السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، آج عربی کے ان دروس میں ہمارا عنوان ہے اندہو، اس کے پاس ہے. ہم انگلش میں بولتے ہیں آئی ہیو، میرے پاس میں ہے. یو ہیو، تمہارے پاس میں ہے. وی ہیو، ہمارے پاس میں ہے. دے ہیو، تمہارے پاس میں ہے. ان لوگ کے پاس میں ہے. یو ہیو، تمہارے پاس میں ہے. ہی ہیز، اس کے پاس میں ہے. شی ہیز، اس کے پاس میں ہے. اٹ ہیز، اس کے پاس میں ہے. یعنی کسی چیز کے کسی کے پاس ہونے کو دکھانے کے لیے آئی ہیو، یو ہیو، وی ہیو، دے ہیو، یا آئی ہیو گاٹ، یو ہیو گاٹ، وی ہیو گاٹ، دے ہیو گاٹ، ہی ہیز گاٹ، شی ہیز گاٹ، اٹ ہیز گاٹ کا استعمال کرتے ہیں. عربک میں بہت ہی تفصیل ہے. جی ہاں، میں انشاءاللہ آپ کو 7 اسٹرکچر بتاؤں گا اور 7 فارمولے، 8 یا 9 فارمولے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ، اور سب بالکل ایک جیسے آسان سے آسان رہیں گے. یہ مت سوچیے ارے باپ رے 9 فارمولے 10 فارمولے، نہیں، بالکل آسان، جیسے کہ ابھی بتا رہا ہوں کتنا آسان ہے آپ محسوس کر لیں گے. ہم پہلے اندہو کی گردان، اندہو کا مطلب اندہ مانے پاس، تو اندہو کے ذریعے ہم بتاتے ہیں. ہم اندہو، اندہما، اندہم، اندہ کے ذریعے ہم کسی کے پاس میں کچھ ہونے کو دکھاتے ہیں. تو ہم پہلے گردان کرتے ہیں خالص اندہو کی. بات اس میں جوڑ دیں گے، بعد میں سوال جواب کریں گے انشاءاللہ. اندہو، اس کے پاس ہے. اندہما، ان دونوں کے پاس میں ہے، مذکر کے لیے ہے. اور عندہم، ان سب کے پاس ہے. اب مؤنث میں آتے ہیں. اندہا، اس کے پاس میں ہے، لڑکی کے پاس میں. اندہما، ان دونوں کے پاس میں ہے. اور اندہن، ان سب کے پاس میں ہے. اندہو، اندہما، اندہم، اندہا، اندہما، اندہن. اندہو، اندہما، اندہم، اندہا، اندہما، اندہن. اندہو، اس کے پاس میں ہے، مذکر کے پاس میں. اندہما، ان دو کے پاس میں ہے. اندہم، ان سب کے پاس میں ہے. اندہا، اس لڑکی کے پاس میں ہے، مؤنث کے پاس میں. اندہما، ان دونوں کے پاس میں ہے. اور اندہن، ان سب کے پاس میں ہے. یہ گردان جو ہے مذکر مؤنث کی ہو گئی اندہ کے ذریعے. اب اندکا، اندکا تیرے پاس ہے. اندکما، تم دونوں کے پاس ہے یا تم دو کے پاس ہے. اندکم، تم سب کے پاس میں ہے، مذکر کے لیے ہے یہ. اندکا، اندکما، اندکم، بالکل آسان. اور اندکی، اے لڑکی تیرے پاس ہے. اندکما، تم دونوں کے پاس میں ہے. اور اندکن، تم سب کے پاس ہے. اندی، میرے پاس ہے. اندنا، ہم دو کے پاس ہے. اور اندنا، ہم سب کے پاس ہے. ایک بار پھر سے گردان، صرف خالص گردان. اندہو، اندہما، اندہم، اندہو، اندہما، اندہم. یہ طریقہ بتا رہا ہوں یاد کرنے کا آپ کو. اندہو، اندہما، اندہم، اندہا، اندہما، اندہن. اندہو، اندہما، اندہم، اندہا، اندہما، اندہن. اندہو، اندہما، اندہم، اندہا، اندہما، اندہن. یاد ہو گیا؟ اب نیچے آئیے. اندکا، اندکما، اندکم، اندکا، اندکما، اندکم، اندکی، اندکما، اندکن. اندکا، اندکما، اندکم، اندکی، اندکما، اندکن. اندی، میرے پاس میں ہے. اندنا، ہم دو کے پاس میں ہے. اندنا، ہم سب کے پاس میں ہے. یہ گردان ہو گئی پوری. اور اسی بہانے ہم نے کئی بار دہرا کر کے آپ کو حفظ کرنے کا راستہ بتا دیا. جیسے ہم نے پہلے بتایا ہذا ہوا، ہما، ہم میں بتایا تھا، انا اور نحن میں بتایا تھا. تو گردان یاد کرنے کا طریقہ معلوم پڑ گیا آپ کو. گردان بھی یاد ہو گئی. اب اس میں آپ کو خالی ایک مسالہ ڈالنا ہے. آپ کو تیل گرم ہو چکا ہے، اس میں پیاز ڈالنا ہے. ہم پیاز کا استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ. ہمیں بولنا ہے کہ اس کے پاس، ابھی آپ نے کیا سیکھا؟ اندہو، اس کے پاس میں ہے. ہمیں خبر جوڑنا ہے. اندہو قلم، اس کے پاس ایک قلم ہے. اندہو قلم، اس کے پاس ایک قلم ہے. اور اندہما قلمان، ان دونوں کے پاس 2 قلم ہیں. قلم، قلمان، تثنیہ بتا چکا ہوں پہلے. اور اندہم، ان سب کے پاس میں ہے. کیا ہے ان کے پاس میں؟ اقلام، بہت سے قلم ہیں ان کے پاس میں. اقلام طویلۃ بھی کر سکتے ہیں، لمبے صفت لگا دیجئے. اقلام طویلۃ. ابھی ہمارا عنوان نہیں، ہم بار بار نہیں لائیں گے، لیکن سمجھانے کے لیے اشارہ کر دیا. تو اندہو قلم، اس کے پاس ایک قلم ہے. اندہما قلمان، ان دونوں کے پاس میں 2 قلم ہیں. اور اندہم اقلام، قلم کی جمع ہے اقلام، ان کے پاس قلم ہیں. اب نیچے آئیے. اندہا، اس لڑکی کے پاس جو ہے. اندہا بیتن،
اس لڑکی کے پاس ایک گھر ہے. عندہما بیتان، ان دونوں کے پاس، ان دو لڑکیوں کے پاس میں دو گھر ہیں. اور عندہن بیوت، عندہن ان سب عورتوں یا لڑکیوں یا بچیوں کے پاس میں گھر ہیں. بیتن گھر، بیتان دو گھر، اور بیوتن بہت سے گھر. بیوت جو ہے جمع ہے کہ عندہن بیوتن، ان کے پاس میں، ان عورتوں کے پاس میں بہت سے گھر ہیں. اب عندکا تیرے پاس، عندکا مروحتن، عندکا مروحتن، مروحتن میں پنکھا ہوتا ہے جو چلتا ہے، ہاتھ کا بھی ہو چل جائے گا. عندکا تمہارے پاس جو ہے، عندکا کتابن لے لیجئے، عندکا کتابن تیرے پاس ایک کتاب ہے. اور عندکما کتابان، تم دونوں کے پاس کتابیں ہیں دو. اور عندکم کتبن، کتابن واحد، کتابان دو کتابیں، اور کتبن کتابیں جمع ہے یہ. تو عندکم کتبن، تم سب کے پاس میں ہیں بہت سی کتابیں ہیں. لڑکی ہے سامنے، ہم بولیں گے عندکی یا عائشہ، تو عندکی کتابن، تیرے پاس ایک کتاب ہے. اور دو لڑکیاں ہیں تو عندکما کتابان یا قلمان یا بیتان، تم دونوں کے پاس جو ہیں دو کتابیں ہیں. اور عندکن، تم سب کے پاس میں، یعنی لڑکیاں مؤنث کے لیے، عندکن کتبن، تم سب کے پاس میں بہت سی کتابیں ہیں. اور میرے پاس میں عندی قلمن، عندی قلمن میرے، یا عندی خادمن، میرے پاس ایک خادم ہے، ایک سرونٹ ہے، ایک نوکر ہے. عندی خادمن. اور عندنا خادمان، ہم دونوں کے پاس جو ہیں دو نوکر ہیں. اور عندنا خدامن، ہمارے پاس جو ہیں بہت سے خادم ہیں. تو اس طریقے سے عندہو کے ذریعے سے جو ہے یہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ میں دنیا کی تمام کائنات کی ہر چیز آپ بول سکتے ہیں. میرے پاس میں ہے، اس کے پاس میں ہے، ان دو کے پاس میں ہے، ان سب کے پاس میں ہے. بڑی آسانی کے ساتھ میں عندہو کا آپ فارمولہ استعمال کر کے جملے بول سکتے ہیں. اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ حل کے ذریعے ہم سوال کریں گے، اور نام اور لیسا کے ذریعے سے، لا اور نہ کے ذریعے انکار کریں گے انشاءاللہ. حل عندہو قلمن، سوال کر، پہلے گردان سیکھی ہے آپ نے، بعد میں ایک جملے میں گردان میں خبر جوڑی ہے آپ نے. اب ہم سوال کرتے ہیں. اب سوال کے اندر جو ہے یس اور نو کے جواب انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. حل عندہو قلمن، اوپر سے گردان چل رہی ہے. حل عندہو قلمن، کیا اس کے پاس میں قلم ہے؟ تو آپ بولیں گے نعم عندہو قلمن، ماشاء اللہ، عندہو قلمن، عندہو قلم، اس کے پاس ایک قلم ہے. اور نہیں ہے تو لیسا عندہو قلم، لیسا نہیں ہے، عندہو اس کے پاس قلمن، اس کے پاس قلم نہیں ہے. یہ آپ نے لیسا حل عندہو، کیا اس کے پاس میں قلم ہے؟ قلم، تو آپ نے نام عندہو قلم، اور لا لیسا عندہو قلم. اب اگلا مذکر کا تسنیہ لیتے ہیں. حل عندہما قلمان، حل لگا دیا، یا عندہما یا حل عندہما قلمان، کیا ان دونوں کے پاس میں دو قلم ہیں؟ تو آپ بولیں گے نعم عندہما قلمان، ہاں ان کے پاس میں جو ہے دو قلم ہے. اور اب آپ کو انکار کرنا ہے، لا لیسا عندہما قلمان، لیسا عندہما قلمان، ان کے پاس قلم نہیں ہے. اب تسنیہ جمع لیتے ہیں. حل عندہم اقلام، حل عندہم اقلام، کیا ان کے پاس قلم ہے؟ تو آپ بولیں گے نعم عندہم اقلام، وہی جملہ بول دیں گے عندہم اقلام، خالی حل نکال لیا. حل کیا عندہم اقلام، ان کے پاس قلم ہے، تو حل نکال لیا جواب میں. آپ نے نام لگا دیا حل کے بدلے. نعم ہے، یس عندہم اقلام، ان کے پاس قلم ہے، بہت سے قلم ہیں ان کے پاس میں. اور انکار کرنا ہے لا لیسا. اب اقلام جو ہے جمع ہے، اب بے جان کی جمع کے لیے لیست آ جائے گا یہاں پر. ہاں لیست
عندهم اقلام، اگر وہاں پر انسان ہوتے تو وہ ایک الگ بات تھی. تو حل عندهم اقلام، کیا ان کے پاس میں قلم ہے؟ تو آپ نعم عندهم اقلام. اور انکار میں لا لیست عندهم اقلام، لیست آیا مذکر نہیں آئے گا بلکہ مؤنث آئے گا، کیونکہ اقلام جو ہے وہ بے جان کی جمع ہے، اور بے جان کی جمع کے لیے لیست آئے گا. جیسے لیست عندهم اقلام، اگر ایک قلم ہوتا تو لیسا عنده، لیکن یہاں پر اقلام جو ہے بے جان کی جمع ہے تو یہاں لیست آئے گا مؤنث، لیسا مذکر نہیں آئے گا. اب آگے بڑھتے ہیں. حل عندها بیت، حل عندها بیت، کیا اس کے پاس میں ایک گھر ہے؟ تو آپ بولیں گے نام عندها یعنی لڑکی کے پاس میں، عندہو لڑکے کے لیے تھا، عندها حل عندها بیت، کیا اس کے پاس میں ایک گھر ہے؟ تو آپ بولیں گے نام عندها بیت، ہاں اس کے پاس ایک گھر ہے. نہ بولیں گے لا لیس عندها بیت، نہیں وہ اس کے لیے نہیں ہے. وہ لیسا عنده قلم، بیت جو ہے مذکر ہے، لیسا کا تعلق بیت سے ہے، وہ لڑکی سے نہیں ہے. لیسا عندها بیت، اس کے پاس میں اس لڑکی کے پاس میں گھر نہیں ہے. پھر تسنیہ لیتے ہیں. حل عندهما بیتان، حل عندهما بیتان، کیا ان دو لڑکیوں کے پاس میں دو گھر ہیں؟ تو ہم بولیں گے نعم عندهما بیتان، ہاں ان کے پاس میں دو گھر ہیں. انکار کریں گے لا لیسا، یہاں پر لیسا واحد آئے گا، لیست نہیں آئے گا. لیسا عندهما بیتان، لیسا عندهما بیتان، ان کے پاس میں دو گھر نہیں ہیں. اور بہت سی لڑکیاں ہیں. حل عندهن بیوت، کیا ان کے پاس میں بہت سے گھر ہیں؟ تو آپ بولیں گے نعم عندهن بیوت، ہاں ان کے پاس میں بہت سے گھر ہیں. نعم عندهن بیوت، ان کے پاس بہت سے گھر ہیں. اور لیسا کا استعمال کیسے کریں؟ لا لیست عندهن بیوت، بیوت بہت جمع ہو گئی نا، بے جان کی جمع ہے. لیست عندهن بیوت، ان کے پاس میں بہت سے گھر نہیں ہیں. اب عندک میں آئیے. حل عندک قلم، حل عندک دفتر، کیا تیرے پاس کاپی ہے، نوٹ بک ہے؟ حل عندک دفتر، کسی نے آپ سے کہا یا آپ نے کسی سے کہا، تو آپ سے کسی نے کہا یعنی میں مجھ سے کسی نے کہا حل عندک دفتر، کیا تیرے پاس کاپی ہے؟ ہم بولیں گے نعم عندی دفتر، ہاں میرے پاس میں دفتر ہے، کاپی ہے. انکار کریں گے لا لیس عندی دفتر، لیس عندی. اور آپ ایک بات یاد رکھیں، ماں بھی چلتا ہے، یہاں پر میں غلطی کر رہا تھا، غلطی نہیں مطلب یہ کہ اس کا استعمال نہیں کرا. ماں عندی بھی چلے گا، لیس عندی اور ماں عندی، جی ہاں لا عندی اور ماں عندی. تو لیس عندی دفتر، میرے پاس دفتر نہیں، کاپی نہیں ہے. اب تسنیہ میں جائیے. حل عندکما دفتران، حل عندکما دفتران، کیا تمہارے پاس دو کاپیاں ہیں؟ تو آپ بولیں گے نعم عندنا دفتران، ہاں ہمارے پاس میں دو دفتر ہیں، دو کاپیاں ہیں. انکار کیسے کریں گے؟ لا لسنا لیسا، لیسا عندنا، لا نہیں لیسا عندنا دفتران، ہمارے پاس میں دو دفتر نہیں ہیں، دو کاپیاں نہیں ہیں. یا ماں عندنا بھی آئے گا، یہاں پر ماں لگائیے لیسا کے ذریعے. اب آئے گا حل عندکم، کیا تمہارے پاس تم لوگ کے یعنی مذکر کے پاس حل عندکم دفاتر، دفتر ایک کاپی، دفتران دو کاپیاں، اور دفتر دفتران دفاتر. تو حل عندکم دفاتر، کیا تمہارے پاس کاپیاں ہیں بہت سی؟ تو ہم بولیں گے نعم عندنا دفاتر، عندنا دفاتر، ہاں ہمارے پاس بہت سی کاپیاں ہیں. اور انکار لیست عندنا دفاتر، لیست عندنا دفاتر، ہمارے پاس بہت سی کاپیاں نہیں ہیں. دفاتر جمع ہے، بے جان کی جمع ہے، اس لیے لیست آیا ہے. اب لڑکی سے ہم کہیں گے حل عندکی، ہے نا،
هل عندکی سیارتن، کیا تیرے پاس میں کار ہے؟ تو لڑکی کے نعم عندی سیارتن، ہاں میرے پاس میں ایک کار ہے. اور انکار کیسے کرے گی؟ لا لیست عندی سیارتن، میرے پاس میں کار نہیں ہے. سیارت کے لیے لیست آیا ہے. لیست عندی سیارتن، میرے پاس میں کار نہیں ہے. لیست عندی ساعتن، میرے پاس گھڑی نہیں ہے. لیست عندی منشفتن، میرے پاس تولیہ نہیں ہے. جو چاہے مونس لائیے. لیست عندی مروحتن، میرے پاس پنکھا نہیں ہے. اب دو لڑکیوں سے کسی نے کہا حل عندکما سیارتان، سیارتن ایک کار، سیارتان دو کاریں، اور سیارات جمع ہے کار کی. تو حل عندکما سیارتان، کیا تمہارے پاس میں ہے لڑکیوں؟ عندکما مونس چل رہا ہے نا. حل عندکما سیارتان، سیارتان، کیا تمہارے پاس دو کاریں ہیں؟ تو اب لڑکیاں کیا بولیں گی؟ نعم عندنا سیارتان، ہاں ہمارے پاس میں دو کاریں ہیں. یا کیا بولیں گی؟ لا لیست آئے گا، لیست عندنا سیارتان، یا ما عندنا سیارتان، ہمارے پاس میں دو کاریں نہیں ہیں. اور بہت سے لڑکیوں سے کہا حل عندکن، کیا تمہارے پاس میں حل عندکن سیارات، کیا تمہارے پاس میں کاریں ہیں؟ تو وہ لڑکیاں بولیں گی نعم عندنا سیارات، ہاں ہمارے پاس میں کاریں ہیں. اور انکار کیسے کہ لیست عندنا سیارات، ہمارے پاس کاریں نہیں ہیں. اس طریقے سے حضرات یہ لیسا کا استعمال اور ما نافیہ کے استعمال جو ہے بتایا ہم نے، اور پھر حل کے ذریعے سوال کیا اور لا اور ما کے ذریعے انکار کروایا. بہت مفید اور بہت ہی فائدہ مند یہ مشقیں آپ کے لیے ہیں. انشاءاللہ اس کی مشق کیجیے، بار بار دیکھیے اور ذہن نشین کیجیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان گردانوں کو یاد کیجیے. آپ اگر گردانیں صحیح سے حفظ ہو جائیں گی، اور گردانوں کے بعد میں بڑی توجہ سے ذہن نشین کیجیے کہ لیسا وہ ایک، لیسا وہ دو، لیسو وہ سب، لیست وہ لڑکی، یہ تمام اس کے ساتھ کوئی ترجمہ یعنی ہوا لیسا لیسا لیسو، وہاں پر وہ لوگ موجود ہوں جن کے لیے بولا جا رہا ہے. جی ہاں، بالکل وہ آپ کے ذہن میں ہو کہ لیسا ایک آدمی ہے، لیسا دو آدمی ہیں، لیسو وہ سب ہیں، لیست ایک لڑکی ہے، لیستا دو لڑکیاں ہیں، لسنا وہ سب لڑکیاں ہیں. یہ تمام ذہن نشین رکھیے، انشاءاللہ اس کے فوائد ظاہر ہوں گے. حضرات آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور لائک کریں. السلام علیکم.